الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ایک لطیفانہ مربیانہ اور کفار کی آنکھیں کھولنے کے لیے کفار ہی سے سوال ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے اندر طرز یہ ہے، اللہ نے انسان سے مختلف عنوانات پر مختلف قسم کے سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے یہ سوال ہے، قل نبی جی ان سے فرمائیے، یہ بتائیں مجھے، من یرزقکم من السماء والارض، کون سی ذات تمہیں رزق دیتی ہے آسمانوں اور زمینوں سے، اس ذات کا نام بتلاؤ۔ یہ سوال کیا۔ اگلا سوال، امن یملک السمع والابصار، کس نے تمہیں کان دیے ہیں سننے کے لیے اور کس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے؟ کون تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ دو۔ تیسرا سوال، ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو کہ مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور پھر زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے؟ تین۔ چوتھا سوال، ومن یدبر الامر، کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ خود جواب دیا اللہ نے ان چار سوالوں کا۔ فسیقولون اللہ، یہ سب کے سب مل کر کہیں گے یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں۔ کافر کہیں گے، مسلمان سے نہیں بات ہو رہی، کفار مشرک کفار مکہ سے بات ہے، وہ مخاطب ہے۔ یہ سب کہیں گے یہ اللہ کرتے ہیں۔ فقل افلا تتقون، تو پھر کیوں نہیں ڈرتے اس اللہ سے؟ جب زبان سے کہتے ہو کہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں، پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو معلوم میرے بھائیو ایک چیز ہوئی، نہ رزق کا اختلاف ہے، نہ زندے سے مردہ نہ مردے سے زندہ کرنے میں اختلاف ہے، نہ کاموں کی تدبیروں میں اختلاف ہے۔ اختلاف ربوبیت کا ہے، کس کا؟ رازق کا اختلاف نہیں ہے، کس کا اختلاف ہے؟ رب کا اختلاف۔ رزق دینے والا اللہ ہے، اس چیز کو اللہ کے نبی سے اللہ رب العزت خود قرآن میں فرما رہے کہ مشرک کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کہیں گے مل کر کے اللہ رب العزت ہمیں رزق دیتے ہیں۔ یہاں رب کی بات نہیں آئی ہے۔ دیگر آیاتوں میں جب رب کی بات آئی ہے کہ ان سے رب کا سوال کرو تو وہاں اختلاف ہوا ہے، وہاں جواب اللہ نہیں ملا، وہاں جواب اللہ کے ساتھ شرک ملا ہے، کوئی نہ کوئی رب مل گیا، کوئی نہ کوئی رب مل گیا۔ ان کاموں میں بھی خالص اللہ شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ، ہاں اللہ کے کچھ نمائندے ہیں جو بت کی شکل کے اندر ہیں، وہ فراہم کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی گیا گزرا عقیدہ کہ اللہ اپنے نمائندوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو بت ہے یہ رہبر تو ہیں، رہبر اللہ ہیں اور یہ بت نمائندے ہیں، لیکن اللہ ان نمائندوں کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کن کا عقیدہ تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ فرمایا من یرزقکم، اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں، من السماء والارض، زمینوں سے آسمان اتار کے۔ ایک شخص آئے عرض کی کہ حضرت دعویٰ یہ ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، یوں کیجئے ایک کمرہ بنائیے اور اس کمرے میں مجھے بٹھلا دیں اور اوپر سے وہ کمرہ بنے، نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی دروازہ، نہ ہوا آنے کی جگہ نہ ہوا جانے کی جگہ، میں کوئی روشنی اس کمرے میں نہیں آتی، بتائیں کہاں سے رزق ملے گا؟ فرمایا گیا تجھے موت کا یقین ہے کہ اس کمرے کے اندر تو مرے گا، اسرائیل آ کے موت کو قبضہ تیری روح کو قبضہ کریں گے، اس چیز کا تو یقین رکھتا ہے؟ کہا ہاں یہ یقین ہے مجھے کہ میں مروں گا۔
تو فرمایا جہاں سے اسرائیل تیری روح قبض کرنے آئے گا وہیں سے میکائیل تیرا رزق لے کر آئے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ رزق اللہ نے اسباب کے ساتھ ضرور جوڑا ہے، کیونکہ دنیا ہے کیا؟ دارالاسباب ہے، بلکہ مسبب سے سبب کو مقدم کیا۔ ایک باریک بات سنیے، سبب کیا ہے؟ حق ہاتھ پاؤں ہلاؤ، گھر میں مت بیٹھے رہو، یہ سبب ہے، اور مسبب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ رزق کے معاملے میں تکوینی حالات کے اندر جو کون ہے یہ دنیا، اس کے جتنے معاملات ہیں اس میں سبب کو مقدم کیا ہے، مسبب مؤخر ہے۔ کہ پہلے تم تدبیر کرو، اس تدبیر پر ہم مناسب سمجھیں گے کہ یہ تدبیر ٹھیک ہے تو کر دیں گے کام، تمہارے حق کے اندر مناسب نہیں ہوگا نہیں کریں گے کام۔ پہلے تم کیا کر لو؟ تدبیر کر لو۔ تو یہ معاملہ تو رزق کا ہے، کہا جیسے تیری موت تیرے پیچھے ہے ایسے رزق تیرا رزق پیچھے ہے۔ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ آخری لقمہ کھائے گا نہیں۔ بات پکی ہے، بات طے ہے، خالی کیا چیز ہے؟ اللہ کی ذات پر کیا کرے؟ توکل کرے، لیکن توکل ویسے کرے جیسے شریعت نے توکل کا حکم دیا ہے۔ اپنی طرف سے توکل کی کوئی شکل بنا کر اس کو توکل کرنے نہ لگ جائے۔ حکیم الامہ رحمۃ اللہ نے ایک اچھی سی بات لکھی ہے توکل کے اوپر، فرماتے ہیں کچھ بات یوں ہوئی، مولوی صاحب نے توکل پر بیان کیا کہ بھئی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ وہاں سے تمہیں رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ یہ مولوی صاحب نے بیان کیا۔ سادہ سا آدمی تھا، اس نے کہا یہ تو مولوی صاحب نے رزق کا معاملہ ہی بالکل حل کر دیا ہے، آج کے بعد کام کاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کر لو اللہ کی ذات کے اوپر توکل، اللہ پاک کھلائیں گے کھانا۔ لو جی، صاحب نے توکل اختیار کیا اور توکل کو لے کر، بھروسے کو لے کر کسی شہر میں سے باہر نکل کے کسی جنگل میں چلے گئے کہ رزق تو اللہ نے دینا، کام کاج کرنے کی اب تو ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ کنویں کے قریب ہی کہیں جا کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اچھا، مسافر آیا کرتے، کنواں تھا چکے تو پانی کی ضرورت ہوا کرتی تھی، تو یہاں بیٹھ کے اپنا کھانا بھی کھاتے، کنویں وغیرہ سے پانی پی کے چلے جاتے۔ 1 2 3 4 دن گزر گئے، کسی نے کوئی خاص لفٹ نہیں دی ان کو۔ یا خدا، توکل پہ بات کی ہوئی ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، اور مولوی صاحب کی بات کیوں جھوٹ ہو گئی کہ ممبر کے اوپر انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ جی توکل کر لو تو اللہ کھلائیں گے۔ 3 4 دن ہوئے تو اللہ نے کوئی نہیں کھلائی بات۔ آخر مجبور ہو گئے، بھوک انتہا کی تھی۔ کوئی صاحب آئے تیسرے چوتھے دن، حسب ما عادت کنویں سے پانی نکالا، تو جب ٹفن کھولا تو قدرتی بات گوشت پکا ہوا تھا، حضرت گوشت لائے ہوئے تھے۔ بھوک شدید لگی ہوئی ہے، توکل کرے بیٹھے ہیں، یا اللہ کیسے بولے تو نہیں، کھنگار دیا صاحب سے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، ہاں یہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہا کھانا کھا لو، اسی کے تو انتظار میں تھے، بیٹھ گئے، خوب کھانا کھایا۔ کہا مولوی صاحب نے بات تو 100% ٹھیک فرمائی، کھلایا اللہ نے، توکل پہ اللہ کھلاتے۔ ایک بات بتانا بھول گئے، توکل کا طریقہ بتانا بھول گئے۔ وہ کیا تھا کہ توکل کے لیے کھنگارنا ضروری ہے۔ 3 دن تک کھنگارا نہیں تو اس ٹائم تک کچھ کھایا نہیں، آج دیکھو کھنگار لیا۔ تو گئے مولوی صاحب کے پاس، کہا حضرت آئندہ جب بھی بیان کرے نا توکل پہ تو یہ شک ضرور بیچ میں بیان کیجیے گا، ورنہ میں تو عقل مند تھا، اپنی عقل سے یہ کام کر لیا، لوگ عقل مند نہیں ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ بھوک سے مر ہی نہ جائے۔ یہ غریب توکل کو غلط سمجھا ہے۔ توکل اس چیز کو تھوڑی کہتے کہ کام کاج کو چھوڑ کے اللہ کی ذات پہ توکل کر لو۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اونٹ کو جب تو باندھے گا اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا، کہ یہ باندھنا توکل کے خلاف نہیں ہے، تیری یہ تدبیر کرنا، باندھنا کیا تدبیر کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ پاؤں پھیرو، مارو، جتنی اللہ تعالیٰ نے تجھ کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب نتیجے کے انتظار میں مت رہو کہ یہ جو میں نے ہاتھ پاؤں مارے ہیں اس پر نتیجہ بھی مرتب ہوگا، اللہ چاہیں گے ہو جائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کروڑوں روپے ڈبا کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعضوں کو اللہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ نتیجہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اعمال کر کے نتیجہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ دنیا کی تدبیریں کر کے نتیجہ میرے اور ہاتھ میں ہے۔ یہ توکل کرو۔ اصل توکل کیا ہے؟ تدبیر کرو، خوب ہاتھ پاؤں مارو، اور اس کے بعد کیا کر لو؟ اللہ کی ذات کے اوپر سپرد کر دو۔ میرے بھائیو، جس کو یہ کام کرنا آ گیا اسے کہتے ہیں تفویض، اللہ کے اپنے کاموں کو، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اگر قسم کھائی جائے تو ہانس نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی پریشانی اس کو پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ جتنا بڑا سے بڑا غم آوے گا اس کو پریشان، اس نے نتیجہ کس کے پاس چھوڑ دیا؟ اس میں 2 خاصیت ہیں اس ذات کے اندر۔ ایک تو میرا محب ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، حدیث ہے اللہ کے نبی اسلام کی، تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ہر ایک کو اپنے کنبے سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کافر ہے انسان، اسے بھی اللہ کو رحم آتا ہے، اس پر بھی آتا ہے۔ میں نے گزشتہ بدھ کے سبق کے اندر بات کی تھی کہ اللہ جہنم کو اور بھڑکانے میں قادر ہے،
جتنی بھڑکائی بھی ہے اس ٹائم پہ جو اسٹیج ہے جہنم کی، اس سے زیادہ سخت کرنے میں اللہ قادر ہیں، لیکن کم جہنم والی جگہ کے اندر، کم آگ والی جگہ کے اندر اللہ کس کو ڈال رہے ہیں؟ کافر کو ڈال رہے ہیں۔ چاہیے تو تھا اس سے سخت عذاب میں ڈالیں، رحمت کافر کے اوپر، چاہتے تو اور زیادہ خط کر سکتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، ایک تو اس ذات کو ہم سے محبت ہے، محب ہیں ہمارے، نقصان کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہمارا۔ دوسرا، ایک میں اپنی ذہن کے مطابق تدبیر کر کے کام کروں گا، خطا بھی کر سکتا ہوں، اور اس ذات میں خطا کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، جو اللہ ہیں خطا کا کوئی امکان، گویا اپنے سے اچھا کسی بڑے کو سپرد کر دی بات، یہ زیادہ اچھا کام کیا ہے جو تفویض میں نے کر دی ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کے سارے اسباب کا تعلق تدبیر سے، تدبیر کرے لیکن نتیجے کے انتظار میں نہ رہے، مناسب سمجھیں گے کر دیں گے ہمارے لیے، جس حالت میں اللہ رکھیں یہی میرے لیے مناسب حالت تھی۔ اللہ نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا نہیں فرمایا، پیدا فرماتے حضرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ان کی خدمت کرتے، اس زمانے کا ایمان آج کے ایمان سے کئی گنا بہترین ہوتا، دل میں تقاضا آ جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں اللہ نے پیدا فرمایا یہی ہمارے لیے مناسب تھا۔ کیا پتہ ابو جہل کی جماعت میں ہوتے، دلوں میں حرص ہے بھی ہمارے، ہے حسد ہے، اور یہی حسد اللہ کے نبی سے ہوتا تو پکا کافر ہوتے۔ یہ تو اللہ کی مصلحتیں ہیں کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ جس حالت میں اللہ نے مجھے رکھا ہے یہی میرے لیے مناسب تھی، جس حالت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے یہی حالت آپ کے ساتھ مناسب تھی۔ یہ ہے جی تفویض، اللہ کی تسلیم و رضا، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا۔ اولاد کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، ہاں منہ نہیں دکھا رہا شوہر، منہ نہیں دکھا رہا، کیوں؟ کہ میری چوتھی بچی پیدا ہوگی۔ شیخ میں آپ کو آج کی بات بتاؤں، میری کیوں ہو جی، تو بنا رہا ہے پیٹ کے اندر، یا تیری بیوی مالک ہے پیٹ میں بچی بنانے کی، یا اللہ رب العزت مالک ہے، اس میں منہ بنانے کی غیر اختیاری چیز ہے، میرے آپ کی اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں شرمانے کی کیا چیز ہے؟ کہا جی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں میں کہ میری چوتھی بچی پیدا ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے تقدیر کا انکار کرنے والا، اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونے والا۔ اسلام، مجموعہ اسلام اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی ہر بات پر تسلیم و رضا، سر جھکاؤ اور راضی ہو جاؤ۔ اللہ ہم یہی خوش ہیں، آپ اس پہ خوش ہیں، ہم اس پہ خوش ہیں۔ کربلا کا واقعہ یاد کیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب عبداللہ شہید ہوئے اور 6 ماہ کے بچے، اور تیر یہاں سے یہاں پہنچ گیا، تو فرمایا آسمان کی طرف منہ کر کے کہ اللہ جی اگر آپ اس بار اس ٹائم پہ بھی ہم سے راضی ہیں اور یوں کر کے راضی ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کہاں چلا گیا۔ یہ ہے تسلیم و رضا، خواہ رزق کا تعلق ہو خواہ کسی چیز کا تعلق ہو، اللہ کے معاملوں میں راضی رہا ہے۔ یہ 4 سوال ہوئے، درمیان میں بات ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمہارے کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ کسان نے بیج ڈالا ہے، کسان کو بیج ڈالنے کی نوعیت معلوم نہیں ہے، پھینکتا ہے نا جی بیج، یا ایک ایک کر کے زمین میں دباتا ہے، کیا کرتا ہے بولو؟ پھینکتا ہے، اسے معلوم ہے سیدھا پھینک رہا ہوں یا الٹا پھینک رہا ہوں، بیج زمین پہ الٹا گیا یا سیدھا گیا، سیدھا کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمہارے کاموں کی تدبیر، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ روایات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے عجیب سا، مالک بن دینار سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے، نہر کے کنارے نہا رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس پانی سے ساحل کے اوپر ایک کچھوا آیا، اور ریت کے اندر سے، ساحل کے اوپر جو ریت تھی کنارے پر، اس سے ایک بچھو نکلا، اور بچھو کا سائز تھوڑا بڑا تھا عام بچھوؤں سے، اس کچھوے کے جا کے پشت کے اوپر بیٹھ گیا، کچھوا کنارے کے ساحل پر آیا اور بڑی تیزی سے کچھوا چلا، کیونکہ واقعہ بالکل خلاف حرکت تھی، خلاف عادت تھی۔ بچھو کی خاصیت یہ ہے کہ انسان ہو، پتھر ہو، لکڑی ہو، ڈنگ مارے ہی مارے، اس کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا کچھوے کو، اور کچھوا جس طرح کشتی بنا ہوا ہے اس کے لیے، اور اس کو کسی سمت میں لے کے جا رہا ہے۔ کہ اس واقعے کی خلاف ہونے پہ میں ساتھ ہو گیا کہ دیکھو صحیح یہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کنارے سے دوسرے کنارے پہ کچھوے نے بچھو کو پہنچایا، بچھو بڑی تیزی سے نکلا اور چلا، تو دیکھا ایک درخت کے کنارے ایک نوجوان سویا ہوا ہے، تو میں سمجھ گیا یہ ضرور بچھو اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے آیا جو اس کو کاٹے گا۔ لیکن اتنے میں میری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ درخت جس سائے کے نیچے یہ آدمی سویا ہوا ہے، اوپر سے ایک کالے کلر کا سانپ آتا ہے جو کہ اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ کس کو؟ بندے کو کاٹنا چاہتا ہے۔ تو بچھو نے ایک دم اس سانپ کو کاٹ دیا۔ کس کو کاٹ لیا؟ سانپ کو، اور سانپ تڑپ کے مر گیا، بندہ بچ گیا۔ یدبر الامر، یہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں۔ میں نے اس کو اٹھایا، جب کا میں نے اٹھایا تو دیکھتا کیا ہوں اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے۔ کس سے؟ اس آدمی سے۔
میں نے کہا اللہ کے بندے اور اللہ کے نافرمان، تو اللہ کی نافرمانی میں مست نیند سویا ہوا ہے، اور جس کی تو نے نافرمانی کی ہے اس نے تجھ کو ایسی میٹھی نیند سلایا ہوا ہے جس طرح بڑی عبادت کر کے تو سویا ہے، تیری نیند میں اس نے خلل نہیں آنے دیا۔ تجھے کیا معلوم تیری زندگی کو بچانے کے لیے اس کریم ذات نے کتنی لمبے چوڑا نظام کو چلایا ہے۔ بچھو کو تابع کیا، کچھوے کو تابع کیا بچھو کے، اور چلتے 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 اس بچھو نے تیری بوجھی چیز یعنی سام کو مار دیا ہے۔ یہ ہے کہ وہ من یدبر الامر، اللہ ہی کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں، کیسے کرتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں انسان کو معلوم نہیں ہوتا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا جب تم اس حق کو مان گئے ہو کہ رزق کا تعلق اللہ سے، انسان کے اعضاء و جوارح کا تعلق اللہ سے، زندہ سے مردہ کرتا ہے، مردے سے زندہ کر، ناپاک قطرہ ہے جو انسان سے نکلتا ہے، کتنی خوبصورت تصویر بنا کے سامنے کر دی، اس کو احسن تقویم کا ہے، کیا کہا ہے، اس سے خوبصورت شکل کوئی بھی نہیں ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے زندگی میں ایک دو دفعہ کوئی خطعان جملے نکلے زبان سے بیوی کے متعلق، ایک دفعہ یہ کہہ بیٹھے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ اب کہہ تو بیٹھے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت خاتون میں عیب ہے، جتنی بھی اعلیٰ ہو کیا ہے، عیب ہے، نہ تو بو آتی ہے، فلان فلان، پیشاب پخانہ اسے آتا ہے، حیض نفاس اسے آتا ہے، اس میں عیب ہے۔ چاند میں صرف ایک عیب ہے کہ اس کے چہرے پہ نقطہ ہے، باقی کوئی عیب نہیں ہے، تو بظاہر طلاق ہو گئی۔ بیلور رحمۃ اللہ علیہ مجذوب آدمی، دیوان، حضرت عصر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ یہ عالم نہیں تھے، کوئی محدث فقیہ نہیں تھے، درویش آدمی تھے، اللہ لوگ بندہ تھا، نماز پڑھانا ان کا کام نہیں تھا۔ اس دن خود سے مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے عصر کی نماز میں نماز پڑھاؤں گا، اللہ والے تھے، لوگ کھڑے ہو گئے پیچھے، عصر کی نماز جہرن پڑھنا شروع کر دی بلند آواز سے، جس طرح مغرب عشاء اور فجر۔ بیلول جو تھے اللہ والے، ان کو کیا معلوم کیا کر رہا ہوں میں، اور سورہ 3 شروع کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي، یہ جملہ پڑھا، آیت پڑھی اور نماز توڑ کے چلے گئے، پوری کر لو نماز اپنی۔ وہ نماز پڑھانے نہیں آئے تھے، وہ مسئلہ بتانے آئے تھے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، انسان سے خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک ناپاک مردہ چیز سے اللہ تعالیٰ ایک زندے کو پیدا فرماتے ہیں، وہ کون ہے، اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ ہے۔ فرمایا جب یہ حقائق تمہارے سامنے آ گئے ہیں تو فَقُلْ لَا فَلَا تَتَّقُونَ، نبی جی آپ فرمائیے تو ڈر کیوں نہیں ہے اس اللہ کا، جو تجھ کو رزق دے سکتا ہے تو رزق بند نہیں کر سکتا، ڈرتا کیوں نہیں ہے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، جو تجھے آنکھیں اور کان دے سکتا ہے تو یہی آنکھیں اور کان جب تو اس کی نافرمانی میں استعمال کرے گا چھین نہیں سکتا۔ حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، وہ حدیث نماز سے متعلق ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نمازوں میں ادھر ادھر دیکھنے والے لوگ ہیں یہ ڈریں اللہ سے، کہیں آنکھیں ان کی اللہ جمع ہی نہ دے ادھر، بس ادھر ہی کھڑی کر دے اللہ، ساری زندگی ہوئی دیکھتا رہے، اس کے بعد پلک جھپکے ہی نہ، اس چیز سے ڈریں یہ لوگ۔ اور ہوا واقعہ روایات کے اندر ملتا ہے، نام نہیں بتاؤں گا شیخ کا کیونکہ جس چیز میں عیب ہو تو اس کا نام بتانا مناسب نہیں۔ ایک شیخ تھے، ساری زندگی پورے چہرے کے اوپر اپنے آپ کو، جس طرح عورتیں پردہ کرتی ہیں ایسے بس پردہ کر کے پوری زندگی گزارتی، وقت کا بہت بڑا آدمی تھا۔ جب بالکل نزا کی کیفیت میں تھے، تقریباً فوت ہونے والے تھے، تو ایک چہیتے خادم تھے، طالب علم تھے، انہوں نے ان سے سوال کر لیا کہ حضرت کسی نے آپ کا منہ نہیں دیکھا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، خلوت جلوت میں آپ چھپے رہے ہو، مجھے نہیں معلوم، میں جس آدمی کی ساری زندگی خدمت کی ہے اس سے مجھ کو اتنا فیض ملا ہے، آج میرے کو اللہ نے کچھ حیثیت دے دی ہے، وہ کون ہے، میں کیسے پہچانوں قیامت کے دن میرا شیخ کون ہے؟ کہا اس کی ایک وجہ ہے، کہ میرے سامنے ایک حدیث آئی تھی اللہ کے رسول اسلام کی کہ امام سے پہلے مت اٹھنا، سجدے کی حالت میں جب امام اللہ اکبر کہے تو سر اٹھانا، امام سے پہلے نہ اٹھ جانا، اگر اٹھ گئے تو خدشہ اللہ کا منہ گدھے کا نہ بنا دے۔ کہ میں نے اس حدیث کو آزما لیا، کیا کر لیا، آزما لیا، اور جان بوجھ کر امام سے پہلے میں نے منہ اپنا سر اٹھا لیا سجدے سے، میرا آدھا منہ گدھے کا ہے آدھا انسان کا، آدھا گدھے کا ہے آدھا انسان کا، تو یہ کر سکتا ہے اللہ۔ میں نے آپ کو گزشتہ یا پچھلے جمعے میں خوف پہ بات کی تھی تو بتائی تھی، عبداللہ بن مبارک جیسا آدمی، مالک بن دینار جیسے آدمی، سلمہ طائی رحمۃ اللہ علیہ، او ہو کیا بلا بندہ تھا یہ، رات کو جب آنکھ کھلتی تو فوراً اپنے اعضاء کو چیک کرتے، موجود،
کوئی مسخ تو نہیں کر دی اللہ تعالیٰ نے, کتا بلی تو نہیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے, کر سکتے. ہاں تو جس اللہ نے آنکھیں اور کان دیے ہیں, اگر یہ نافرمانی پہ لگ گئے تو وہ اللہ تبدیل بھی کر سکتا ہے. کہیں زندوں کو مردہ کر دے, کہیں مردوں کو زندہ کر دے, ہر کام کی تدبیر کرنے والا وہ اللہ ہے. تو اس اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ, یہی اللہ تمہارا رب ہے جو کہ حق ہے. ثابت ہوگی یہ بات. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ, تو کیا باقی رہ گئی چیز حق کے بعد؟ إِلَّا الضَّلَالُ, سوائے گمراہی کے. تو کیوں گمراہی میں پڑے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, کہاں بھاگے جا رہے ہو, کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ اپنی نفس کی شہوت کے پیچھے لگے ہوئے آخرت کو, غم کو بھول گئے, اللہ کو بھول گئے. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, نبی جی تیری بات, تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی, تیرے رب کی بات حق ہو گئی. وہ کیا؟ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا, ان لوگوں پر حق ہوگی جنہوں فسق و فجور میں مبتلا تھے. کہ اللہ کا دعویٰ یہ تھا نبی جی تیری محنتوں کے باوجود, أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ مادہ جو مجبور کرتا ہے انسان کو ایمان لانے میں, وہ مادہ ختم ہو چکا ہے ان کے اندر. وہ مادہ کیا ہے؟ یا تو دو چیزیں ہیں میں نے بات کی, یا تو محبت جس کو شوق کہتے ہیں, یا تو خوف جس کو ڈر کہتے ہیں. دونوں چیزیں ان میں نہیں ہیں. شہوت نے ان دونوں چیزوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. حق اندر نہیں جا سکتا, ایمان نہ آوے. سنیں گے آپ کی بات کو, اگلی آئیں گی آیتیں, خوب توجہ سے آپ کی بات کو سنیں گے, لیکن چونکہ حق قبول کرنے کی نیت نہیں ہے, یہ توجہ بیکار ہے. آپ کو اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے کو دیکھیں گے, آپ کے معجزات کمالات کو دیکھیں گے, لیکن آنکھوں کے اندر حق قبول کرنے کی حقیقت نہیں ہے, تو میرے بھائیو حق اندر نہیں جائے گا. 4 راستے ہیں حق کے, زبان, کان, آنکھیں, کان اور دماغ. یہ 4 رستوں سے حق بھی اندر جاتا ہے اور گمراہی بھی اندر جاتی ہے. آنکھوں سے اتنا غلط دیکھ چکے ہیں میرے بھائی کہ اب حق قبول کرنے کی صلاحیت بٹ چکی ہے آنکھوں سے. زبان سے اتنا غلط کہہ چکے ہیں, حق اب اندر نہیں جاتا. کانوں سے حق اندر نہیں جاتا, دماغ سے حق نہیں جاتا. دل کے راستے بند ہوئے ہیں, تو دل کیسے متاثر ہوگا؟ دل متاثر ہی نہیں ہوگا. تو یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ, كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, تیرے رب کی بات پوری ہو گئی. جن لوگوں جو فسق و فجور میں مبتلا تھے, شہوت گھیری ہوئی تھی ان کو, أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, کبھی نہیں لائیں گے. اگلا سوال, قل, نبی جی فرمائیے, هل من شرکائکم, کیا تمہارے شریکوں, یہ مشرکین مکہ سے سوال ہے, یہ جو تمہارے معبود ہیں, ان معبودوں میں سے کوئی ایک ایسا معبود بھی ہے, من یبدأ الخلق, جو کہ نئے نو پیدا کر کے دکھائے. میں نے کہا دنیا میں جتنی چیزیں نئی وجود میں آئیں گی اس کو دریافت ہونا کہیں گے, اس کو ایجاد ہونا نہیں کہیں گے. یہ اللہ فرما رہے ایجاد کی بات کر رہے ہیں. کوئی ایسا ہے جو از نو پیدا کرے؟ انسان میں اور آپ تھے دنیا میں پہلے, یہ ہوئے ہم از نو پیدا. کیا پیدا ہوئے؟ ہماری شکل کا بندہ دنیا میں نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھلایا. ثم یعیدو, پھر دوبارہ پیدا کرے, ایک دفعہ مارے اور پھر اس انسان کو پیدا کرے. ہے بھائی ایسا کوئی تمہارے شریکوں میں؟ قل اللہ, کو بول میرا اللہ ایسا ہے, یبدأ الخلق, جو از نو بھی پیدا کرتا ہے, ثم یعیدو, دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے اور کرے گا. روایات کے اندر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا گزر سام بن نو کی قبر سے ہوا. سام کون ہے؟ نو علیہ السلام کے براہ راست بیٹے. کوئی صاحب بھی ساتھ تھے, تو حضرت نے ان کو بتلا دیا کہ یہ سام کی قبر ہے. اتنے پرانے آدمی کی. کہ حضرت آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے, دیکھیں صحیح معاملہ کیا ہے, اٹھوائیے. تو حضرت نے قم باذن اللہ کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. قبر پھٹی, سام باہر آیا, حالت غیر تھی. سر کے پاؤں جہاں تک بال ہوتے انسان کے جسم میں, وہ سب سفید تھے. وہ کیا تھے؟ سب سفید تھے. اور بدن پہ ایسے لرزہ تھا. کہ سکون کر, ہوا کیا ہے تجھ کو؟ کہ قیامت نہیں قائم ہو گئی؟ کہ نہیں, کوئی قیامت قائم نہیں ہوئی, میں عیسیٰ ہوں, اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہوا ہے, کوئی قیامت قائم نہیں ہوئی, تو اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہے. کہ ابھی تک 1 سیکنڈ آپ کی قم باذن اللہ کہنے سے پہلے تک میرے سر سے پاؤں تک سارے بال کالے تھے. یہ قیامت کی وحشت کی وجہ سے سب سفید ہو گئے. میں سمجھ گیا کیا ہو گیا, کہ قیامت قائم ہو چکی ہے. کیف وجدت الموت, باقی باتیں چھوڑ, تو جانے, تیرا رب جانے موت کو کیسے پایا. جب مرا تھا کا 5000 سال پہلے مرا تھا. کتنے ہزار سال پہلے؟ 5000 سال پہلے. اور ابھی تک موت کو محسوس کر رہا ہوں کہ مرا تھا. جو موت کی سختی تھی ابھی بھی بدن میں موجود ہے.
5000 سال پہلے مرا تھا، اور اب بھی پتہ ہے کہ حالانکہ ہڈیوں نے، مٹی نے بیڑا غرق کر دیا جسم کا، صرف مٹی ہے اور اندر کچھ بھی نہیں ملے گا میری قبر میں، ہڈیاں بھی نہیں ہیں، ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، لیکن آج تک وہ جو ختم ہوئی ہوئی چیز ہے اس میں بھی محسوس ہو رہی ہے تکلیف کہ میں کیا ہوا تھا، میں مرا تھا۔ تو اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا جس کی کیا ہو چکی ہے، مٹی میں ختم ہو چکا ہے، یہ بھی زندہ ہوگا۔ کسی کی قبر مچھلی کا پیڑ بنتی ہے، کسی کی قبر دریا بنتا ہے، سمندر بنتا ہے، کوئی آگ میں خاک بن جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے، کوئی کیا بم بلاسٹ میں اتنا بڑا آدمی 50-100 کلو کا وہ 2 کلو کے لفافے کے اندر آ رہا ہوتا ہے، کیا اللہ اس کو زندہ نہیں کریں گے؟ دوبارہ کریں گے۔ اللہ کو معلوم ہے اس کے اعضاء کہاں کہاں گئے، کدھر کدھر بکھرے، سب کو زندہ کریں گے۔ کہا ہے کوئی شریکوں میں ایسا بھی جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر ہردرمی کس لیے، اتنی بغاوت اللہ سے کچھ لیے؟ آخری ہدایت کی بات۔ کل نبی جی اگلا سوال کیجئے، چھٹا سوال، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ایک معبود بھی ایسا ہے جو کہ ہدایت کی طرف، حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ قل، نبی جی فرمائیے، اللہ یہدی للحق، میرا اللہ ایسا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ آگے ایک قاعدہ بتلایا گیا، افمن یہدی الی الحق، کیا وہ ذات جو لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جس نے تمہیں لوگوں کو رہنمائی کی، ہدایت کی؟ ام اللہ یہدی، یا وہ ذات جو غریب کو ہدایت کا پتہ نہیں، الا ان یہدا، وہ خود ہدایت کے مستحق ہے کہ اس کو ہدایت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فما لکم، تو کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ اتنی بڑی ذات کے سامنے ٹکر لیے بیٹھے ہو، جس نے شرک کیا ٹکر لے لی اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا، بعضوں نے، ایک حدیث پاک آتی ہے، بعضوں نے میرے گریبان پکڑا اور بعضوں نے مجھ کو گالی دی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا، اللہ کا گریبان پکڑ لیا؟ کہا الکبریاء ردائی، تکبر، متکبر ہونا میری چادر ہے، جسے تکبر اختیار کیا اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اور کہا کہ یا اللہ گالی دینا کیا ہے؟ کہ جس نے میری ذات کے ساتھ شریک کیا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ مشرکین مکہ نے شریک کیسے کیا؟ فرشتے ساری کے ساری اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہود نے شریک کیسے کیا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے شریک کیسے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اماں مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ باقی بت چھوڑو ہندوؤں کے جو وہ خدا ہیں، یہ ظاہری خدا کی بات کر رہے ہیں، فرمائی کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کیف تحکمون، اس ذات کے ساتھ مقابلہ کری بیٹھے ہو جو تمہارا سب کچھ کر سکتا ہے اور تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تیری نیکی تیری بدی اس کی ذات کے اندر کوئی فرق نہیں لا سکتی۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، جتنے بھی باطل عقائد دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں صرف گمان کی بنیاد پر ہیں۔ کس کی بنیاد پر ہیں؟ صرف گمان کی بنیاد۔ حقائق کسی کے پاس نہیں ہیں، حقیقت ایک مذہب ہے اور وہ دین اسلام ہے، جو کہ اللہ نے محمد رسول اللہ علیہ السلام پر اتارا ہے، اور بغیر مانگے، بغیر کسی استحقاق کے، میرے بھائیوں کتنے خوش نصیب ہیں، ساری زندگی ناچیں خوشی ختم نہ ہو کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی، بغیر کسی استحقاق کے۔ وہ رب جس نے فلاں کے گھر میں کسی کافر کو پیدا کر دیا، میرے کو اور آپ کو کسی کافر کے گھر میں نہیں پیدا کر سکتا تھا، بغیر کسی استحقاق کے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک وجہ سے 24 گھنٹے عمل نامے پہ نیکی لکھی جا رہی ہے، 24 گھنٹے۔ مجھ کو بھی معلوم نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، وہ کیا؟ ایمان لائے ہیں، بولے نا، ایمان لائے ہیں اور خوشی سے ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانا نیکی ہے، 24 گھنٹے کر رہے ہیں، استحضار ہو نہیں ہو، اس ٹائم پہ یا استحضار ہو کہ میں مومن ہوں، نہیں ہے مجھ پہ استحضار، کام کاج کے ٹائم پہ کہاں یاد رہتا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، پھر بھی نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اور غریب کافر کچھ گناہ نہ کر رہا ہو لیکن ایک گناہ ہر وقت عمل نامے میں لکھا جا رہا ہے، کیا؟ کفر کیا ہوا ہے، اس کو استحضار ہو یا نہ ہو، اس سے بڑھ کر رحمت اللہ کی اور کیا چاہیے مجھ کو آپ کو؟ اب میرا بچہ اللہ مار دیں، میری بیوی مار دیں، مجھ پر بہت بڑا نقصان کر دیں، پہاڑ آسمان گرا دیں، تب بھی کچھ نہیں کیا اللہ نے میرا، کہ مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے۔ بھائی جو کھلاتا ہے اگر کبھی کبھار غصہ ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بری ذات کہہ دیں گے۔ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے کہ 24 گھنٹے عمل نامہ میں نیکی نہیں کی جا رہی۔ کیا ہے؟ مومن ہے، سو رہا ہے، مومن ہے، لکھ لو، مومن ہے۔ اسی ایمان پر انشاءاللہ نجات ہو جائے گی کل قیامت کے لیے۔ تو فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، کائنات کے سارے مذاہب جتنے لوگ ہیں سب کے سب ظنون کے اوپر، اپنے وہموں کو خدا بنا کر۔ جماعت گئی، یہ نیپال گئی تھی، خبر پہنچی
کہا ناشتے کے لیے باہر نکلے تو کچھ لوگ ہیں وہ ہجوم سڑک کے اوپر، ہم سمجھے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، سڑک پہ تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ جب قریب گئے تو وہ اگلی والی صفیں بنی ہوئی ہیں، آگے سارے سجدے سجود ہوئے میں، یہ پتہ نہیں کوئی ترتیب ہو گئی، ہو خدا دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ بھی خدا بن گیا، جنگلہ نہیں جنگلہ پنجرا، اس کے اندر چوہا بند ہے، اس کے نیچے سارے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انسان انسانیت سے ہٹتا ہے تو پھر بچھو کو بھی خدا بولتا ہے، سانپ کو بھی خدا بولتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا خدا ہے سانپ، ایک فرقے کا، اس کو دودھ پلا کر عبادت کرواتے ہیں۔ کہو چوہے کو وہ غریب اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے کہ شاید مارنے کے لیے آئے ہوئے سارے اتنے بہت جمع ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے نہیں حضرت مار نہیں رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس کو کون سمجھائے کہ میں سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو کبھی یہاں بھاگے تو کبھی یہاں بھاگے۔ یہ حالت ہو چکی ہے کہ یہ ظنون ہے سب کے سب۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے معاملے میں اتنا سا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ظن گمان تھوڑی اللہ تک پہنچا سکیں گے، وہ تو معرفت کی راہیں ہیں جو اللہ تک پہنچائیں گی، ایک درجے کے بعد دوسرا، ایک سیڑھی کے پاس دوسرا، ایک زینے کے بعد تیسرا، یہاں پہنچتے پہنچتے اللہ تک پہنچے ہوئے گا۔ اور جس زینے پہ کھڑا ہے اس پہ اطمینان نہ رکھیو، شیطان ظالم ہے، آگے لے کے چلنا ہے، آگے چل رہا ہے، رکنا، جدھر رک گیا وہاں موت آ جائے گی۔ اطمینان نہ آوے، اپنی حالت کو سارے مسلمانوں کی حالتوں سے کمزور سمجھے۔ ایک طریقہ بتاؤں، یہ کام کریں، جب مسجد میں دخول ہو دعا پڑھتے ہوں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعتکاف کی نیت کرتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوں گے، فوراً دل کے ہے اے اللہ جی جتنے بھی ایمان والے اس مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے، اے اللہ میں ان سب میں کمزور ہوں، میری حالت ان سارے مسلمانوں میں سب سے کم حالت ہے، یہ سب مجھ سے افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب مجھ سے افضل ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہا بادشاہ کے بیٹے شہزادے سے کوئی غلطی ہو گئی، بادشاہ دیندار آدمی تھا، انصاف پسند تھا، اس نے کہا جیسے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے انہیں مار پٹتی ہے تو میرے بیٹے کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جلاد کو کہا، چمار بھنگی اس کو کہا مارو بادشاہ کو، شہزادے کو کوڑے مارو، کہا بدلاؤ۔ کوڑے مارتے وقت جلاد اور چمار کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں شہزادے سے افضل ہوں کیونکہ مار یہ کھا رہا ہے اور مارنے والا میں ہوں؟ آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ وہ عارضی طور پہ کوڑے کھا رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ بہت اونچا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی بندے کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھ لیا جائے، یہی سمجھا جائے یہ عارضی طور پر کیا ہے، اس گناہ کے اندر ملوث ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں اس کے علاوہ کتنی زیادہ ہوں جو میرے سامنے نہیں ہیں، تو اس طرح کسی مسلمان کی حقیر دل کے اندر نہیں آئے گی۔ تکبر کی انشاءاللہ جڑیں کٹیں گی، عجب کی جڑیں کٹیں گی، انسان میں طبیعت میں کیا آئے گی؟ قص نفسی آئے گی۔ بہت محبوب ہے، یہ ابدیت ہے، یہ چیز خاصے میں ملی ہے امت محمدی علیہ السلام کو ان کے باپ دادا روحانی ابا جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام سے، یہ چیز ملی ہے خاصیت کے اندر کہ ابدیت کا مقام یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکاتا رہے جھکاتا رہے جھکاتا رہے، لگ جائے زمین کے ساتھ۔ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے، خمیر کے اندر جھکنا ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں آدمی دن میں رونتے ہیں اس مٹی کو، کبھی اف کی ہے؟ یہ بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوگی، مذاق ہی بنا لیے، جو آ رہا ہے میرے اوپر پاؤں ہی رکھ کے چلا جائے، نہیں، میرا خمیر جھکنا ہے، میں جھکوں گا اور اس پہ فخر کروں گا۔ انسان کا خمیر کیا ہے؟ ابدیت کا خمیر جھکنا ہے، جتنا جھکے گا، قسم کھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ضرور اٹھائیں گے اس کو، ضرور اٹھائیں گے، اس ٹائم تک موت نہیں دیں گے۔ جو اللہ کے لیے جھکے اور اللہ اس کی عزت میں کمی لے آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اس کی عزت کمی، صحابہ کو نہیں دیکھا، نبیوں کو نہیں دیکھا، اولیاء کو نہیں دیکھا، جیسے ہی نام آتا ہے کسی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے نام کے سامنے رضی اللہ عنہ، بزرگوں کے نام کے سامنے رحمت اللہ علیہ، نہ دیکھا ہے لیکن عقیدت دلوں میں، کیوں؟ یہی تو عزت ہے۔ اور جو ہمارے بڑے ہیں، 8 بچوں کا شوق ہے، یس سر، نو سر، فلاں سر، ڈھینگ سر، تھوڑا سر آگے پیچھے ہو جائے اس کے سر کی ماں بہن ایک ہو جاتی ہے، وجہ عقیدت دل میں نہیں ہے، خالی شر سے بچنے کے لیے یا اپنی اغراض کے لیے ان کی کیا ہے؟ یہ تھوڑی عزت ہوتی ہے۔ عزت تو یہ ہے جن کو کبھی نہیں دیکھا تو اس کے دل دکھنے لگ جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کا نام گزر گیا اور میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، فوراً ندامت دل میں آتی ہے، اسے محبت کہتے ہیں، جو کہ ایمان والے کے دل میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اچھا جی، گزارش کرنی ہے، کوئی 1-2 ساتھیوں نے تھوڑا سا سوال یہ اٹھایا ہے